بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کا دن بڑا ہی خاص ہے۔ آج آپ سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ایک بہت بڑی رات آپ کو تحفے میں ملنے جا رہی ہے۔ آپ نے اس تحفے کو ضائع نہیں کرنا۔ اس رات میں آپ نے آج کا بتایا گیا یہ عمل کرنا ہے، اور یقین کریں دلوں کی مرادیں ایسے پوری ہو جاتی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کا دن خاص کیوں ہے؟ آج کا دن خاص اس لیے ہے کیونکہ آج کے دن شب قدر کے 90% چانسز ہیں کہ 27 رمضان المبارک کے دن شب قدر ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے علماء اکرام کا یہی کہنا ہے کہ 27 رمضان المبارک کو شب قدر کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لو، اس ہی ایک دن میں جمعے کا دن بھی آ رہا ہے اور شب قدر بھی آ رہی ہے، تو یقین کریں ایسا دن خوش نصیبوں کو ہی نصیب ہوتا ہے کہ پھر کبھی آپ کو زندگی میں ایسا موقع ملے کا نہ ملے کہ 27 رمضان والے دن بھی جمعے کا دن ہو۔ تو یقین کریں آج آپ کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے، یہ وظیفہ لازمی کر کے دیکھیے گا۔ بڑا مختصر سا وظیفہ ہے، کوئی اس میں آپ کا ٹائم نہیں لگے گا، اور انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کرو گے تو آپ کی دلوں کے مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور ایسے دلوں کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ اتنا بڑا موقع آپ کو مل رہا ہے کہ اس کو آپ نے بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، شب قدر کی فضیلت آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا چلوں تاکہ آپ کو اہمیت کا اندازہ تو ہو سکے کہ یہ دن کتنی بڑی برکت والا دن ہے، کہ جب کوئی مسلمان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس کے ہاتھ خالی ہی نہیں لوٹاتا۔ یہ اتنا بڑا دن ہے، تو چلیں اس کی کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور تو کیا سمجھا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اور تو کیا سمجھا، شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ پیارے دوستو، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ لفظوں پہ ذرا غور فرمائیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یعنی آخری 10 تاریخ ہیں، لیکن سب علماء اکرام کا یہی کہنا ہے کہ 90% چانسز یہی ہیں کہ شب قدر 27 رمضان المبارک کو ہو۔ تو ایسے میں ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ پیارے دوستو، قرآن کے مطابق 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر اللہ کا یہ بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے عمر کے اس مختصر حصے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سہولت عطا فرمائی۔ اب اس حدیث سے چند چیزوں کا خلاصہ میں کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی احسان عظیم ہمیں یہ کیوں موقع دیا کہ ہم کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں پالیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے جو امتیں تھیں تو ان کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، کسی کی 900 سال، کسی کی 500 سال، کسی کی 400 سال۔ جب اتنی بڑی عمریں ہوتی تھی تو ظاہر سی بات ہے
ان کی عبادات کا وزن ہماری امت سے کہیں بڑھ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ یہ تو ایک ناانصافی ہوگی کہ ہماری امت کی عمریں تو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. آج کل کی عمریں دیکھیں تو 63 سال 50 سال کی عمریں ہیں. تو آج کل کی عمریں تو بہت کم ہیں، تو لہٰذا عبادات میں کمی رہ جائے گی، کوئی کمی پیشی ہو جائے گی، تو ایسا نہ ہو کہ آخرت میں یہ ہمارے لیے عذاب کا سبب بن جائے کہ ہمارے گناہ بڑھ جائیں اور عبادات کم ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس رات سے نوازا، اور وہ شب قدر کی رات ہے جسے اللہ نے اشارہ دے دیا کہ اسے رمضان المبارک کی آخری 10 تاریخوں میں ڈھونڈو. تو ایسے میں جب 27 رمضان المبارک کا سب علماء اکرام کا یہی کہنا ہے کہ یہی وہ بڑی رات ہے، تو ہمیں اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. بہرحال اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. دنیاوی خواہشات بھی انسانوں کی بہت ہوتی ہیں، آخرت کی خواہشات بھی بہت ہوتی ہیں. تو کچھ لوگ دنیاوی خواہشات کو پانے کے لیے بھی وظائف کرتے ہیں، تو بالخصوص یہ وظیفہ دنیاوی خواہشات کے لیے ہے. آخرت کے لیے اگر آپ اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کے ناموں کو کثرت سے پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، یہ آخرت کے لیے ہے. لیکن اگر کوئی دنیاوی خواہش پانا چاہتے ہیں تو یہ عمل کر لیں. سب سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت آپ نے ادا کرنی ہے. 27 رمضان المبارک کو بعد نماز مغرب یا پھر فجر کی نماز سے پہلے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنی ہے، اور اس طریقے سے ادا کرنی ہے کہ دونوں ہی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھو گے. یعنی سورہ فاتحہ جب آپ پڑھتے ہو پھر اس کے بعد کوئی سورہ مبارکہ پڑھتے ہو تو 3 بار لگاتار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور یہ عمل دونوں ہی رکعتوں میں کرنا ہے. اور باقی نماز ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے آپ سنت نماز پڑھتے ہیں. تو اب جب آپ یہ پڑھ لیں تو جب آپ سلام پھیر لیں تو اس کے بعد سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں، اور پھر آپ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے یا حسیبو. اللہ کا یہ صفاتی نام بہت بڑی وسعت والا نام ہے، اور اس کا مطلب ہے حساب لینے والا اور کفایت کرنے والا. بے شک اللہ رب العزت ہی یا حسیبو کی ذات ہے، اس سے بڑی ذات اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو آپ نے یا حسیبو 25 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے. شروع میں 3 بار درود پاک، پھر بیچ میں 25 بار یا حسیبو، اور آخر میں 3 بار درود پاک. درود پاک کی تعداد کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں، 11 بار شروع اور آخر میں پڑھ سکتے ہیں، یا پھر 3 سے 3 بار شروع میں بھی 3 بار اور آخر میں بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں. پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.